اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ نے ٹائٹل دیکھ لیا ہوگا، یہ عمل ہے، عمل مشکل کشا۔ یہ مشکل کشا کا عمل ہے، اس کے عمل کے آگے چل کے میں تفسیر بیان کروں گا۔ عمل مشکل کشا کیا ہے؟ یہ عمل علم جفر کا ایک عمل ہے، علم جفر کا عمل ہے، اور یہ معجزے سے کم نہیں، کسی معجزے سے کم نہیں۔ اس عمل کو آپ جس مقصد کے لیے استعمال کریں گے، اللہ تعالیٰ وہ مقصد پورا کرے گا۔ یہ معجزے سے کم نہیں۔ یہ بہت سی کتابوں میں، کس کتابوں میں یہ اس کا شاید نہ ملے آپ کو، کسی کتابوں میں نہ ملے، لیکن بہت سی کتابوں میں ہوگا بھی، یہ بات نہیں ہے۔ لیکن کوئی بہت پرانی کتابیں لیں، بہت پرانی کتابیں لیں، اور اچھی کتابوں میں شاید یہ ملے گا۔ یہ اپنا علم جفر کا عمل ہے۔ علم جفر وہ ہوتا ہے جس سے سوالوں کے جواب نکالے۔ یہ ایک علم ہے، علم، اور علم جفری کے حساب سے اس کو یہ عمل بنایا گیا ہے۔ اور یہ عمل جو ہے فقیر انسان کو امیر بنا دیتا ہے۔ اگر وہ پیسے کی تنگی ہے اس کے پاس، تو غریب سے امیر بنا دیتا ہے۔ اور یہ بیمار سے بیماری میں ہے، اگر وہ پڑھا کرنے کے لیے کر رہا ہے تو اس کو شفا یابی حاصل ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ انسان کے جو نحوست چھائی ہوتی ہے، زحل کے ستاروں کی وجہ سے جو انسان کے اوپر نحوست چھا لیتی، خاص طور پہ وہ لوگ جو دسمبر میں پیدا ہوتے ہیں، جن کا عدد 8 ہوتا ہے، ان کے اوپر بہت نحوست ہوتی ہے زحل کی، اور یہ اس کی نحوست کو دور کرتا ہے۔ 60 ستی جو ہم 7.5 سال کے جو ہم کہتے ہیں نا کہ زحل کی ستی ہے، اس کے بھی اثرات کو ختم کر دیتا ہے۔ مطلب کہ ختم تو بالکل نہیں کر سکتا، اللہ کی طرف سے ہر چیز ہے، لیکن اس کے اثرات کو کم کر دیتا ہے۔ آپ کی تکلیفوں کو، آپ کی پریشانیوں کو یہ عمل کم کر دیتا ہے۔ اور یہ مطلب کہ بار بار کرنے سے پھر یہ ہوتا ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کام ہو گیا، تو ہم اس کو مجرب عمل کہتے ہیں۔ مجرب عمل وہ ہوتا ہے جو ہم کہتے ہیں مجھے بار بار آزمایا ہوا عمل ہے، تو یہ مجرب عمل بھی ہے، معجزے سے بھی کم نہیں ہے، اور یہ تمام مشکلیں اور اس کی نحوستیں دور کرتا ہے۔ اور اس کے کرنے سے آپ کو، اگر کاروبار کے لیے کر رہے ہیں تو آپ کے کاروبار کی رکاوٹ ہے وہ دور ہو جاتی ہے، اگر آپ کاروبار کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے اوپر سحر اور جادو کا اثر ہے، وہ انشاءاللہ آپ کا دور ہو جاتا ہے۔ اور جن الفاظ نے، مثال کے جو کیسے الفاظ ہیں جو آپ سے پیسہ لے لیتے ہیں، اور اس کے بعد جب آپ مانگتے ہیں وہ آپ کے پیسہ نہیں دیتے، تو آپ کی جو قرض لیا ہوا ہے وہ آپ کو انشاءاللہ واپس کر دیتے ہیں۔ اس میں اندر اگر ٹوٹے ہوئے تعلقات، کوئی بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کے تعلقات ٹوٹ گئے ہیں، ان کے لیے چاہتے ہیں کہ ہمارے تعلقات دوبارہ ہو جائے، اور اس کو اللہ میں کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ بھی مطلب کہ آپ کے ناراضگی ختم ہو گیا، آپ کے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے رزق میں کمی ہے، کئی عرصے سے کمی ہے، وہ انشاءاللہ آپ کے رزق کی کمی بھی دور ہو جائے گی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کسی کو تذکیر کرنا چاہتے ہیں، یہ محبت کے سلسلے میں آپ کا ناکامی ہوتی ہے، کسی سے آپ جائز محبت کرنا چاہتے ہیں کہ میں اس سے شادی کر لوں، اس کے لیے بھی عمل یہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے عمل کو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ 90 دن کا عمل ہے، یعنی 3 ماہ کریں گے۔ اس کی کرامات دیکھنا، وہ تو آپ کو نظر آ جائے گی جب آپ کریں گے۔ اس کی کرامات کے لیے آپ اس کو 90 دن کر لیں، کر کے دیکھیں، ایک تجربہ کر لیں زندگی میں۔ جو کچھ آپ کو آج تک حاصل نہیں ہوا، وہ انشاءاللہ اس عمل سے آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ 90 دن نہیں کرنا چاہتے تو 40 دن تو آپ نے کرنا ہی ہے، وہ تو اس کی مدت ہے۔ اور 40 سال کے بعد اس کی جلوے آپ کو نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں عمل کرنے سے، اور 90 سال کے اندر جو کچھ بھی اس کے اندر ہے وہ آپ کی مٹھی میں آ جاتا ہے، اور آپ کا دل نورانی ہو جاتا ہے، آپ کے دل میں اللہ کی محبت کی کرنیں شامل ہو جاتی ہیں، اور یہ پڑھنے سے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اول آخر ایک تسبیح درود پاک کی پڑھنی ہے۔ جب آپ عمل کرنا شروع کریں تو ایک تسبیح آپ نے درود پاک کی پڑھنی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے ایک تسبیح اور پڑھنی ہے۔ پہلے درود پاک کی تسبیح پڑھی، پھر آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، یا وجی اللہ، اور اس کو یا اسد اللہ، یا ید اللہ، یا عین اللہ، یا سمیع اللہ، یا وجی اللہ، اور اس کے بعد کہنا ادھکنی فی سبیل اللہ۔ میں ویسے کوشش کروں گا کہ میں اس کو پیچھے بھی یہ عبادت لکھ کے دے دوں کہ یا اسد اللہ، یا ید اللہ، یا عین اللہ، یا سمیع اللہ، یا وجی اللہ، ادھکنی فی سبیل اللہ
بحق اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں کوشش کروں گا آپ کو یہ اگر بار بار آپ بھول جائیں گے تو اس کو میں پیچھے لکھا ہوا انشاءاللہ آئے گا۔ انشاءاللہ اس کے کرنے سے آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، ہر مشکلیں دور ہوگی۔ آپ ان کو پکاریں، سچوں کو پکاریں، مشکل کشا کو پکاریں، مشکل کو حل کرنے والوں کو پکاریں۔ اللہ کہتا ہے ان کو پکارو، اللہ کہتا ہے ان کو پکارو۔ رسول کو کہا انہوں نے کہ جب جنگ میں مشکل پیش آ رہی تھی تو ناد علی اوپر سے اتاری کہ علی کو پکارو تو صحیح، جو مشکلوں کو حل کرنے والا ہے۔ تو آپ ان کو پکاریں، اسد اللہ کو پکار لیں، ید اللہ کو پکار لیں، یا عین اللہ کو پکار لیں، یا سمیع اللہ کو پکاریں، یا ولی اللہ کو پکاریں، ادیکنی فی سبیل اللہ۔ اور یہ آپ جب کریں گے اس کے بعد آپ مطلب کہ کوشش کریں کہ اس دوران میں اگر آپ نماز نہیں پڑھتے، نماز کی باقاعدگی کریں آپ، اور کوشش کریں کہ کسی جمعرات کو یا ہفتے کو آپ صدقہ نکال دیں اپنا۔ صدقہ نکالنا تو ویسے ہی بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن اچھا آپ کا صدقہ نکل جائے تو آپ کی اور مطلب کہ بہتری ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ عمل پسند آیا، اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اس کو سبسکرائب کیجئے۔